آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد سرکار مدینہ صاحب معطر و سینہ سرور قلب و سینہ، راحت دو جہاں مالک کون و مکان، سرور کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے دربار گوہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی محفل پاک نورانی وجدانی ایمانی روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ سالگرہ بھائی محمد آصف صاحب آپ دے شہزادے دی اج سالگرہ دے موقع تے اسی حضور علیہ السلام دا میلاد منا رہے ہیں۔ اے الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ساڈا ایک طریقہ ہے، کوئی پیدا ہو جائے اسی حضور دا میلاد منانے، کوئی خوشی دا موقع آ جائے تو اسی حضور علیہ السلام دا ذکر خیر کر کے اللہ تے دے محبوب نو راضی کرنے۔ میرے دوستو میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے وہ دا ترجمہ مفہوم سمجھا کے پھر اپنی گفتگو نو اگے لے کے چلاں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ بس تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا چرچا کراں گا، اور فرمایا کہ میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ نہ شکری کفر ہوندا ہے، جڑا نہ شکری کردا ہے سمجھ لو کفر کر رہا ہے، تو فرمایا میرا شکر ادا کرو کفر نہ کرو۔ تو میرے دوستو جنہ کو اسی اللہ دا ذکر کران گے اونا کو ساڈا نام زندہ رہنا ہے۔ جنہ بزرگاں نے ساری زندگی اللہ اللہ کردیاں گزار دیتی، آج اونا دے مزار بھی زندہ نے، اونا دے نام بھی زندہ نے۔ داتا حضور سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دی مثال ساڑھے سامنے ہیں، ساڑھے لاہور دے تاجدار نے، ساڑھی کو رشتہ داری نہیں، صرف روحانی تعلق داتا صاحب نا، اور محبت دے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اور کیوں پیدا فرمائی؟ انہوں نے اللہ نے یاد کیتا، اللہ دا ذکر کیتا، اللہ تعالیٰ نے راضی کیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی مینوں یاد کرو میں تہاڈے چرچے کراں گا۔ اے چرچا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ بابا فرید سرکار اللہ دا ذکر کر دے پے سن، قریب تو ایک بندہ گزریا، تھوڑی جی نہیں کو کھولو ذرا، قریب تو ایک بندہ گزریا تے کہندا بابا جی کی کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں اللہ دا ذکر کرن دیا۔ انہیں پھر سوال کر دیتا دوسرا، کہندا حضرت جی اے دسو اس وقت اللہ کی کردہ پیا ہے؟
اس وقت اللہ کی کردا پیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ فرید کردا پیا۔ حضرت جی تواڈے کول دلیل کی ہے، تسی کیویں دعوے دے نال کہندے ہو اللہ اس وقت فرید کردا پیا ہے؟ بابا فرید سرکار نے فرمایا پترا تو قرآن نہیں پڑھیا، قرآن مجید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بس تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا۔ این کہہ لو بابا فرید سرکار فرماندے نے کہ میں بیٹھ کے زمین دے اوتے اللہ تعالی دا ذکر کراندیا، اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں دے اندر میرا ذکر فرما رہا ہے۔ اے جناب والا قرآن مجید دی آیت آپ نے دلیل دے اوتے انہوں دتی، فرمایا اے دلیل ہے جناب والا اللہ دا جنہ بھی ذکر کرے گا، جنوں کو ذکر کرے گا، جنہ ذکر کرے گا انہوں دا نام بھی زندہ رہے گا، انہیں اللہ تبارک و تعالی انہوں یاد فرمائے گا۔ دوسری بات جناب والا جتھے ذکر دی محفل ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں نوں حکم فرماتا ہے چلے جاؤ جا کے محفل چ بیٹھ جاؤ۔ فرشتے عرض کردے نے یا باری تعالی کنے جائیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جننے اوتھے بندے بیٹھے ہوئے نے، جننے بندے بیٹھے ہوئے نے انہاں دے برابر دے جا کے فرشتے بیٹھ جاؤ۔ محفل ختم ہو جاندی، لوگ گھروں گھری چلے جاندے نے، لوگ اٹھ کے چلا جاندے نے، جناب والا ایک فرشتہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا یا باری تعالی سارے لوگ چلے گئے نے ہن اسی کی کریے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تسی ایتھے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہندا یا اللہ پاک بیٹھے تے رہنا تے کرنا کی ہے؟ فرمایا جڑے بیٹھے سن محفل دے اندر انہاں واسطے بخشش دی دعا کرنی ہے، انہاں واسطے بخشش دی دعا کرنی ہے۔ ایک اور فرشتہ عرض کردا یا اللہ پاک دعا کتنی دیر تک کرنی ہے؟ ایک دن کرنی ہے یا ایک ہفتہ کرنی یا 2 ہفتے کرنی یا 3 ہفتے یا مہینہ یا سال؟ فرمایا نہ ایک دن نہ 2 دن نہ ہفتہ نہ 2 دن نہ 2 ہفتے نہ مہینہ نہ 2 مہینے نہ 3 مہینے نہ 6 مہینے، فرمایا پورا 12 مہینے بیٹھ کے انہاں واسطے جناب والا بخشش دی دعا کرنی، ایک سال بیٹھ کے دعا کرنی ہے۔ فرمایا پورا سال انہاں واسطے بیٹھ کے بخشش دی دعا کرنی ہے۔ دوسری روایت دے اندر آندا ہے جب تک دوسرا میلاد نہیں ہو جاندا، جب تک دوسری محفل نہیں ہو جاندی جناب والا انہاں واسطے بیٹھ کے بخشش دی دعا کرنی ہے۔ ساڈے واسطے جناب والا کتنی آسانی ہے، اسی جتھے بھی ذکر کریے اللہ دا کریے، اللہ دے محبوب علیہ السلام دا کریے یا بزرگان دین دا ذکر کریے، جتھے بھی کرنے ہاں اللہ تعالیٰ دے فرشتے نازل ہو جاتے، کتنی بڑی برکت ہے۔ پھر حکم بھی اونا واسطے جڑے محفل چ آئے نے اونا دے برابر دے فرشتے، یعنی کہ باہر والے یا دور والے اونا ہی حضرت جی جڑے محفل چ آگے نے، جڑے بیٹھ کے سنتے پے نے، اونا دے نال سمجھ لو اونا دے برابر دا فرشتہ بھی بیٹھ کے محفل سنتا پیا۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے، اسی حضور علیہ السلام دے غلام ہاں، سانو اس غلامی دے بڑا ناز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دا ایک امتی سی گناہگار یہودی ہے، بڑا گناہگار بد عمال سے اکار بدکار سی، تو عمر بھی ہوتی کافی زیادہ ہوئی سی، گناہ کر کر کے جناب انہیں ساری عمر گزاری، لیکن جدو مریا ناتے لوگاں نے کیا بڑا گناہگار بد عمال سے اکار بدکار ہے، انہوں نے فیصلہ کیتا جناب یہ جنازہ بھی کون نہیں پڑھنا ہے، غسل کفن دفن کچھ نہیں کرنا ہے، چکیا تو جناب انہوں نے روڑی تے سوٹ دیتا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دے کول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا، فرمایا جا جبرائیل میرے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہے فلاں بندہ روڑی دے پہ آیا انہوں چک کے ادھے غسل کفن دے تمام کرو، ادھا جنازہ پڑھاؤ، لوگاں چے اعلان کرو، جیڑا بندہ اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے گناہگار دا کہ جنازہ پڑھ دے۔ لوگاں نے کہا اے اللہ دے نبی بندہ دے بڑا گناہگار ہے، بد عمال سیاہکار ہے، دی بخشش کیویں ہو جائے گی؟ دا جنازہ پڑھن دے نال ساڈی بخشش کیویں ہو جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ پاک لوگ کہندے نے بندہ بڑا گناہگار ہے، بد عمال سیاہکار ہے، بدکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لوگ بالکل ٹھیک کہندے نے، اے بندہ واقعی بڑا گناہگار ہے، بد عمال سیاہکار ہے، پر اے میرا یار
رہے. فرمایا دا جنازہ پڑھاؤ. جنازہ پڑھان کے بعد جناب والا دفن کیتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ عرض کر رہے ہیں یا اللہ پاک دس تے صحیح تیرا یار کیویں بنیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیارے موسیٰ تیرے اوتے جڑی اسی کتاب نازل کیتی تورات جتھے جتھے اودی تلاوت کردا جدوں میرے محبوب علیہ السلام دا جتھے بھی نام آندا چم کے اکھاں نال لاندا کہندا تیرا بولنا ہے حق دا کلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام حضور علیہ السلام دے درود و سلام دے نظرانے پیش کردا سی. اللہ تبارک و تعالی نو او دی ادا بڑی پسند آئی. اللہ تعالی نے ساری زندگی دے او دے گناہ معاف فرما دیتے. ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ مینوں دی ادا اتنی پسند آئی میں دے گناہ ول نہیں ویکھیا ادا ادب تے درود ول ویکھیا ہے. اے جڑا حضور علیہ السلام دے نام دا ادب کردا اسی کہنے جناب والا ہے بھی یہودی حضور علیہ السلام دا غلام نہیں ہے. کلمہ نہیں پڑھیا جناب والا مسلمان نہیں امت دے اندر داخل نہیں شامل نہیں ہے بھی پچھلی امت دا اگر ادب کرے تے اللہ تعالی اودی ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دے. تے اسی جدوں حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے حضور دا میلاد سجا کے حضور دا ذکر کران گے آقا کریم علیہ السلام دے درود و سلام دے جناب والا نظرانے پڑھان گے پھر اللہ تعالی کی نام مہربان ہوئے گا. پھر اللہ تعالیٰ دیا کنیاں مہربانیاں ہوں گیا کہ سانو اس غلامی تے ناز ہے تو اسی حضور علیہ السلام دے وفادار غلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ وفا صرف اسی کرنی ہے. ہاں آج اسی دیکھیا کی ہویا کی ساڑھے نال علامہ اقبال فرمان دے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے چھینا گیا ہے تجھ سے جذبہ قلندرانہ. وہ جذبہ مسلمانہ دا نکالن دی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ لوگاں دا نکال دیتا گیا. جناب والا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ دی سیرت اور آپ دی تاریخ پڑھ کے دیکھو. تاریخ اسلام دے اندر آپ نے جتنیاں جنگاں کیتیاں وہ نظام پڑھ کے دیکھو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ کرتے پینے تے جناب جہاد کردیا نا دریا دا پل سی نا ٹوٹ گیا تے دوسری سائیڈ تے جڑے سن کافر وہ بڑے خوش ہوئے کہ اے مسلمان جڑے سانو جناب فتح کرنا چاہتے نے تے انہاں دے ہن پل تے ٹوٹ گیا رستے بند ہو گئے نے تے کی بنے گا ہونے کی کرن گے. لیکن انہوں نے پتہ نہیں سنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. صحابہ کرام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نرز کرتے ہیں حضور پل ٹوٹ گیا کی کریے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا جذبہ کیسا سی مسلمانہ دے اندر. آپ نے جوش آیا آپ نے اپنے گھوڑے نو ایڈی ماری دریا چ پا دیتا. جناب والا دریا دے اوتے گھوڑا چلدا پیا پیچھے دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ گھوڑا ڈوبیا نہیں انہوں نے اونٹ بھی وچ دریا دے وچ پا دیتے. جناب والا گھوڑے بھی دریا دے اوتے دوڑا دیتے. علامہ اقبال فرماندے دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت علامہ اقبال فرماندے اس طرح دی وفا کرو کہ جناب والا دریا بھی رستہ دے دے. وہ جڑے کافر سن دیکھ کے حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کہ ایک دریا دے اوتے گھوڑے چل دے پے نے اونٹ چل دے پے نے ہن ساڈا کی بنے گا. ایک بندہ کہنے لگا جناب جڑا جذبہ نا فرمایا کہ یہ جذبہ سواری چ نہیں ہوندا یہ سوارا جذبہ ہوندا ہے. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ایسا اپنے غلاماں نو نشہ پلا دیتا ہے یہ پیچھے مرنا نہیں جان دے مرنا جان دے یہ نہیں پیچھے جان گے. تو جدو دریا پار کیتا تے حضرت خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کسے مجاہد دا کوئی سامان دریا چتے نہیں رہ گیا. ایک مجاہد نے عرض کی تھی حضور کوئی اتنی بڑی گل نہیں لیکن بہرحال میرا ایک نا پیالہ دریا دی نظر ہو گیا. تے آپ نے فرمایا تسی کی سمجھ دے دریا لے جائے گا. فرمایا دریا تیری یہ جرت حضور علیہ السلام دے آپ دے غلام دا تو پیالہ غضب کر لیتا ہے تیری یہ جرت.
دریا نو جناب جوش آیا انہیں پیالہ چکیا تو مجاہد دے قدمہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جناب والا وفا اسی کرنی ہے. وفا کی یہ جڑی محفل یہی وفا ہے کہ حضور دا ذکر کرنا اور موقع بنانا ایسا تے اسی تے بہانہ لبنے حضور دا ذکر کرندا ہے جی. لوگ کہندے جی کتے لکھیا اسی کہندے حضور دا ہن اسی میلاد کرنا تے او دے واسطے بھی حضور دا ذکر کرنا واسطے بھی سانوں دلیلاں دی ضرورت ہے. کوئی دلیل نہیں. اسی حضور دے وفادار غلام ہاں، حضور علیہ السلام نہ پیار کرنے ہاں، اسی بغیر دلیلاں تو جناب والا حضور دا ذکر کرنے ہاں. سانوں کسے کو اجازت لین دی ضرورت نہیں جناب میلاد کریے کہ نہ کریے، کسے کو دلیل لین دی ضرورت نہیں. بس کلمہ پڑھیا ساڈے حصے جو آیا اسی کرنا. تو اے بڑی خوشی ہوئی. اور آصف صاحب نے اپنے بیٹے دی سالگرہ دے جناب اتنا خوبصورت اہتمام کیتا. تو اس طرح بڑا دل نو سکون ہوندا ہے کہ مسلمانہ دے اندر اتنا جذبہ اج بھی ہے. اور اس دور دے اندر اتنے مہنگائی دا دور ہے جناب. اور آصف صاحب رہندے بھی رہندتے نے تو پھر بھی دیکھ لو حضور علیہ السلام دے نال پیار اور وفا دیکھو. تو اے اللہ تعالیٰ اس ملاد نو قبول و منظور فرمائے. مینوں استاد محترم شفیق روز قادری صاحب نے حکم دیتا کہ اتنے جانا تو میں کہ استاد جی تسی یاد نہیں کرایا. تو میرے تے ذہن چ نکل گیا سی کہ اج اتنے محفل آصف بھائی دے ہاں. تو آپ فرمان لگے کہ ٹھیک ہے فوراً پہنچو. تو صبح دی لائٹ گئی سی ساڈے ادھر تو موبائل بھی بند ہجے بھی بند ہے. میں چارجر تے لا کے ہجے 1% گیس بیٹری جڑی نہ چارج نہیں سی ہوئی لیکن فون کر رہا سا تو گل بات کر کے میں پہنچ گیا. تو فون میرا ہجے بھی بند ہے. تو میں یہ جڑی تھوڑی جی معذرت چاہنا لیٹ آن دی. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ.